اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء۔ جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے محترم اور معزز علماء سے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ، ان 2 دنوں میں ہم زحمت دیتے ہیں اپنے ملک کے ایک بڑے مفتی صاحب کو، ایک ممتاز مفتی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں خطوط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، وہ ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ تو جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے پیام صبح میں مخصوص ہیں یہ 2 دن۔ خواتین و حضرات، ہماری بڑی خوش بختی تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک ممتاز نام، ایک محبوب نام۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر تشریف لے گئے، آج کے جدید مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب کو، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، کیا محض شک کی بنیاد پر نماز میں سجدہ سہو کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اگر تو یہ شک آدمی کو ہو گیا ہے کہ اس سے کوئی واجب چھٹ گیا ہے، اور وہ شک جو ہے وہ اس کی کوئی عادت نہیں ہے ایسی کہ وہ کوئی آدمی ہوتا ہے وہ شک میں مبتلا رہتا ہے، ہر دفعہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹ گیا ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ شک ہوا کہ مجھ سے کوئی واجب رہ گیا ہے، واجب رکن، اور پھر اس نے سجدہ سہو کر لیا، اگرچہ فی الواقع ایسا کوئی رکن نہیں چھٹا تھا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز ادا ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے، اس سے نماز ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اور اگر کوئی واجب چھٹ گیا ہے،
اچھا، ایک تو واجب کی آپ وضاحت کر دیں کہ واجب سے مراد کیا کیا ہے، اور اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو نماز کے اندر واجبات ہیں، ٹھیک، ہمیں اس کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے، آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے واجبات کیا کیا ہیں اور فرائض کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کا فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو نماز کو دہرانا ضروری ہے، ٹھیک، لیکن اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر سورت ملانا بھول گیا، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آدمی خدا نخواستہ کسی عمل کے اندر تاخیر ہو جائے، عمل کے اندر عمل سے دوسرے عمل میں جانے میں تاخیر ہو جائے، اتحیات کے لیے بیٹھا تھا، دوسری رکعت میں اٹھ جانا تھا تشہد کے بعد، لیکن تشہد سے آدمی درود شریف بھی پڑھ لی اس نے پوری، اب اس کو یاد آیا کھڑا ہونا تھا تو قیام میں تاخیر واقع ہوئی، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب جو سجدہ سہو، اصل بات یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات کا علم ہونا چاہیے۔ پھر سجدہ سہو کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو سجدہ سہو کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تشہد کے بعد سلام پھیرے ایک طرف، اور سلام پھیر کر سجدے میں چلا جائے، اچھا، اور سجدے میں جا کر جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرے پھر اٹھے اور پھر سجدہ کرے، تو 2 سجدے کرے گا، اور 2 سجدے کے بعد اب تشہد میں بیٹھ کر پورا تشہد پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، اور اب سلام پھیر دیں۔ تو یہ سجدہ سہو ہوتا ہے، لیکن سجدہ سہو واجب کو تو پورا کر دیتا ہے، اگر فرض چھوٹ جائے گا تو وہ نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک، کلیئر ہو فرض گئی یہ میں بات؟ جو ہے نا وہ تو پھر نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ٹھیک، بالکل درست۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال ہے ضیاء الحسن صاحب کا ملتان سے۔ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو پاک ہیں یا ناپاک؟ نیز خوشی اور غم کے موقع پر نکلنے والے آنسوؤں کو حکم بھی بیان فرما دیں۔ نزلہ، زکام، زخم یا بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آنسوؤں کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک، چاہے وہ آپ کی الرجی کی صورت میں آنسو نکل رہے ہوں، ویسے آدمی کو رونا آ رہا ہو، دعاؤں میں آدمی کو رونا آ رہا ہو، ٹھیک، اور کسی پیاس کے پانی سے آ رہا ہو، پیاس کاٹتے ہوئے آ جائے، کسی کو دھوئیں سے آ جائے، الرجی میں آ جائے، تو اس سے جو نکلنے والا آنسو جو ہے، جی، آنسو کا پانی ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس سے وضو کے ٹوٹنا یا اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنسو کا پانی پاک ہوتا ہے۔ محمد امان صاحب کراچی سے سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہنسی مذاق شریعت میں کس حد تک جائز ہے؟ ازراہ مذاق شرارتاً کسی کو تنگ کرنا کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر شریعت نے کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ سب سے پہلی حد تو یہ ہے کہ آدمی اگر کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہو تو اس کے ساتھ گنجائش آپ کے مذاق کی ہے جو اس سے راحت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، اس مذاق سے مذاق تمسخر نہ ہو، اس کی ممانعت ہے۔ یعنی کسی کا تمسخر اڑانا، آپ اس کے ذریعے، تانے کے ذریعے یا کسی کا اس طریقے سے مذاق اڑائیں لوگوں کے سامنے کہ جس سے اس کو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہو، تحقیر مقصود ہو، ٹھیک، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے مذاق کے اندر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ بولیں، خلاف واقع بات بولیں، واقع بات ایسی نہ ہوئی ہو اور آپ بولیں۔ ہاں، کوئی آدمی نے قصہ سنانا ہے، کوئی قصہ گوئی ہے، اس حد تک کی جو ہے وہ قصہ گوئی کی حد تک گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ کوئی فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، ان فرضی کہانیوں کی بھی اجازت ہے، لیکن باقی صرف اور صرف یہ کہنا کہ ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کسی کو ٹیز کرنے کے لیے، کسی کو بلی کرنے کے لیے، اس قسم کے مذاق کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
ہاں کوئی بات آپ کہہ دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آئیں اور اس نے کہا کہ دعا فرما دیں میں جنت میں جاؤں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورت جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. تو کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جوان ہو کے جائیں گے، بڑھاپے میں نہیں جائیں گے. تو آپ نے اس بات کو اس طریقے سے کہہ دینا، تو اب بالکل ہم کر سکتے ہیں، مذاق بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن حد اس کی یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے اس سے. اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے پھر آپ کو اجازت نہیں ہے اس سے مذاق کرنے کی. مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ پاؤں سے. مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائے. ہاں وہ خوشی محسوس کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادراہ تفنن اگر آپ نے کر لیا ہے اور وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے، وہ بھی اس بات کو جو ہے برا نہیں محسوس کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ ان حدود میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں. لیکن جھوٹ بولنا، تانے دینا، ٹیز کرنا، اس طریقے سے تمسخر اڑانا، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ایک تناسب بھی ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ہر وقت مذاق، ہر وقت کا مذاق، تو یہ ہر وقت مذاق کی حالت میں رہنا کیا دین کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے؟ نہیں پسند، وقار کے خلاف ہے. یہ مومن کے وقار کے خلاف ہے. مومن کے وقار کے خلاف ہے. جہاں جو جس موقع پہ جتنی، ہاں دیکھیں مسکراتا ہوا چہرہ اچھا ہے، لیکن ہر چیز میں آپ ٹھٹا مارتے رہیں، ہر چیز میں آپ ہر وقت مذاق ہی رہیں، تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کوئی شریعت کے نزدیک پسندیدہ ایٹیٹیوڈ نہیں. جو آدمی کو سنجیدگی کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ ہاں اس سنجیدگی میں ابوسن قمطریرہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ماتھے پہ ہر وقت شکنے ہی رہیں، ایسا بھی نہ ہو. تو آدمی کو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے. جہاں ہنسنے کی بات ہے وہاں سے بھی، جہاں مسکرانا ہے وہاں مسکرائے بھی. اور ویسے یہ کہ آدمی کی جو وقار ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو باقی رکھے. کیونکہ اگر آدمی اس طرح ہر وقت نان سیریس ہوتا ہے تو آدمی کی یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ واقعتاً سنجیدہ ہے نہیں ہے. اس لیے اس کی بات کو بھی نان سیریس لیا جاتا ہے، اور اس کی سنجیدہ بات کو بھی جو ہے وہ پھر آدمی جو ہے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ مذاق کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کی شخصیت اس اعتبار سے مجروح ہو جاتی ہے کہ اس پہ اعتماد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مذاق ہے یا سنجیدگی ہے. تو آدمی کو کوئی ایسے رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے جس سے اپنی شخصیت مجروح ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ہنسی مذاق وغیرہ اس کا کردار یا تناسب وہی ہونا چاہیے جو دسترخوان پہ چٹنی کا ہوتا ہے. جی ہاں، تو مین ڈش نہ بنایا جائے اس سے، اس کی وجہ سے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک شخص نے کسی کو 1 بوری گندم کی دی اور یہ کہا آج کل گندم کے ریٹ کم ہیں، اس لیے ابھی آپ اپنا کام چلاؤ، جب 5 مہینے بعد گندم مہنگی ہوگی اس وقت کے ریٹ کے حساب سے مجھے پیسے دے دینا. کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ قاری محمد افضل صاحب. دیکھیں اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے معاملات کے اندر، وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو گندم کی بوری دی جا رہی ہے یہ بے ہے، قرض ہے، امانت ہے. تو یا تو یہ بے ہے یا قرض ہے. امانت اس لیے نہیں ہے کہ امانت جو ہے وہ آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ اس نے بہرحال اس گندم کو استعمال کر لینا ہے، اور جب امانت اس نیت سے دی جائے کہ مجھے استعمال کرنے کی اجازت ہے تو وہ ویسی قرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر سیل ہے تو پھر آپ قیمت طے کریں. اگر یہ بے ہے تو اس گندم کی بوری کی قیمت طے کر لیں، 3 مہینے بعد دے دیجیے گا، یہ قیمت ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ قرض ہے تو پھر قرض میں گندم ہی لوٹانی ہوگی جو آپ نے گندم دی ہے. اگر وہ آپ کی جو ہے وہ 1 من کی بوری ہے تو پھر 1 من کی گوری ہی لوٹانی ہوگی 5 مہینے بعد. ٹھیک ہے. یہ کہنا، کیونکہ یہ تو آدمی کا ایک اندیشہ ہے اور آدمی کا ایک تخمینہ ہے، ہو سکتا ہے قیمت گر جائے. تو نہیں گر جائے، لیکن یہ جو تخمینہ ہو رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے، اور جو ڈیل ہو رہی ہے، یہ جو معاملت ہو رہی ہے، اس معاملت کی دین میں اجازت ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرض ہے تو جائز نہیں ہے. یہ قرض بے وغیرہ، سمپل بات یہ ہے، یہ سیل ہے یا قرض ہے؟ یہ انہوں نے کہا، ایک صاحب نے، مسٹر اے نے مسٹر بی سے کہا کہ یہ 5000 روپے فی بوری کے حساب سے مجھ سے لے لو. کیش دیا اس کو؟ نہیں، وہ دے دی
گندم کی بوریاں دے دیں، گندم کی بوریاں دیں اور یہ کہا کہ آج اس کی قیمت 5,000 روپے ہے، 6 مہینے بعد یہ 5,500 روپے فی بوری ہو جائے گی، تو میں تم سے 5,500 روپے بوری لوں گا 6 مہینے کے بعد، تو یہ 5,000 روپے فی الحال لے لو۔ تو کیا یہ معاملت اور یہ ڈیل اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اس کی صحیح صورت یہ ہوگی جو آپ نے فرمائی ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سیل ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ بوری اس کی قیمت 5,000 روپے ہے نقد کی، میں آپ کو 3 مہینے کے ادھار پہ 5,500 کی بیچ رہا ہوں یا 6,000 کی بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ 3 مہینے بعد مجھے 6,500 روپے ادا کر دیجیے گا فی بوری، تو یہ جائز ہے۔ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ کریڈٹ سیل ہوئی ہے، ادھار کی خرید و فروخت ہے، تو اس کے اندر ثمن بھی متعین ہوگی، اجل بھی متعین ہوگی۔ پرائس شوڈ بی فکسڈ، ڈیٹ آف میچورٹی شوڈ بی فکسڈ۔ پرائس فکس کر دیا آپ نے، کہا 5,500 روپے، ڈیٹ آف میچورٹی بھی فکس کر دیں گے کہ 3 مہینے بعد ادائیگی ہوگی، تو 3 مہینے بعد 5.5 کے حساب سے ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہ قرض نہیں ہے، یہ امانت نہیں ہے، گندم کی بوری کو ادھار پر بیچا گیا ہے جس کی قیمت متعین ہے اور وہ 5,500 روپے، ٹھیک ہے، قیمت بھی متعین ہے اور مدت بھی متعین ہے، تو بالکل کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی یعنی بالکل جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ یہ سوال ہے مفتی صاحب، بڑا اہم سوال ہے اور بڑا سینسیٹیو سوال ہے۔ یہ ہیں محترمہ شمائلہ صاحبہ، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیوہ اور مطلقہ خواتین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، خاص طور پہ اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لیں۔ کیا یہ عمل دینی نقطۂ نگاہ سے درست ہے؟ اور دوسری بات مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر بیوہ اور مطلقہ خواتین کا کوئی کفیل نہ ہو تو وہ خاتون کیا کرے؟ یہ دونوں بڑے سوالات، یہ بڑے اہم سوالات ہیں جی ہاں، اور اس کے کئی پہلو ہیں اس سوال کے۔ ایک بات تو 2 باتیں تو وہ ہیں جو انہوں نے اس سوال کے اندر اٹھائی ہیں۔ جی، دیکھیے، ویسے تو حکم یہ ہے کہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو اس کو شادی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں، پہلا حصہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ خواتین، مطلقہ خواتین کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھی جاتی، تو یہ معاشرتی جو زوال ہے، یہ تو معاشرے کا بہت بڑا زوال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بھائی، اگر وہ بیوہ ہوئی ہے تو اس کا تو کوئی اس کے اندر عمل دخل ہی نہیں تھا نا، اللہ کی طرف سے اس پہ ایک یہ چیز آئی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بیوہ عورت کا وہ خود شادی کرنے کو بوجھ سمجھتی ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتی ہے، ماں باپ بھی نہیں کروانا چاہتے ہیں، لڑکے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لوگ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط رویہ ہے معاشرے کے اندر، اور ویسے ہی اس کو ایک غلط نگاہ سے دیکھنا یا اس کے بارے میں کوئی غلط خیالات، یہ تو ہندوانہ کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر تو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کلچر میں تو اب اگر وہ ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ اپنی اولاد کی وجہ سے شادی نہیں کرتی ہے تو اسے جہاد کا ثواب ہے، وہ اس وجہ سے شادی نہیں کرتی کہ بھائی میں اولاد کو پال رہی ہوں، اس کی اولاد ہے، وہ اولاد کی پال رہی ہے۔ اسی طریقے سے مطلق اگر ڈیورس ہے، اگر وہ خاتون ڈیورس، تو اس کو بھی غلط نگاہ سے دیکھنا کہ نہیں کوئی بات ہوگی اس کے اندر جبھی تو طلاق ہوئی، تو کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ جانے کس کا قصور تھا اور کیا قصور تھا۔ تو اس اعتبار سے ان کو ڈیگریڈ سمجھنا تو یہ معاشرے کی زوال کی نشانی ہے۔ ہمارے ہاں تو عورت کی عزت ہے اس میں اتنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کو مزید عزت دینے کا حکم ہے۔ اگر اس کے اوپر یہ کیفیت آ جائے، اس کے اوپر یہ ناگواری آ جائے، تو اس کے ظاہر سی بات ہے پریشانی ہے۔ اور پھر اصل بات تو حکومت وقت کی ہے کہ بیت المال ایسی لوگوں کی کفالت کی فکر کرے جن کا کوئی کفیل نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ تو کوئی اسکلز اس کے اندر ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو چلیں وہ کما سکتی ہے، اور بعض دفعہ کسی کے اندر نہیں ہوتی، وہ خاتون خانہ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی اسکلز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ جا کر جو ہے وہ کوئی کمائی کر سکیں۔ تو کس کی ذمہ داری ہے؟
مسلمان معاشروں کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی فکر کرے اور ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ چیز جاری کرے، وظیفہ جاری کرے، بیوہ خواتین کے لیے، مطلقہ خواتین کے لیے، اور باقی بھی معاشرتی چیزوں میں ان کے لیے سہولت پیدا کرے کہ معاشرے میں ان کو سہولت ہو، ان کو آسانی ہو۔ آپ کا اتنا بڑا ٹیکس کا نظام ہے، میں سوال کرتا ہوں نا، ٹیکس کے نظام میں بیواؤں کے لیے کیا سہولت ہے؟ کیا ہم ان کو کوئی سہولت دیتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کو بھی اسی طرح گزارتے ہیں، اسی مشقت سے گزارتے ہیں جس مشقت سے ایک عام خاتون کو گزارتے ہیں، ایک عام کسی کمانے والے کو گزارتے ہیں۔ اس جگہ پہ ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو سہولت دے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ بیچاری ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، اس کا کفیل بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر ریاست نہیں اپنا کام کر رہی ہے تو مسلمان معاشروں میں مسلمان لوگوں کو، خیر خواہ لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ایسے اوقاف بنانے چاہیے، ایسے وقف بنانے چاہیے جن کی بینیفیشری صرف یہ بیوہ خواتین ہوں، مطلقہ خواتین ہوں، جو اوقاف، جو وقف ان کی کفالت کریں، جس کے بینیفیشری ہی یہی لوگ ہوں، خواتین بھی ان کی بینیفیشری ہوں، کہ وہ کسی ہنر کو سیکھیں، نہیں سیکھ سکتی ہیں، اس عمر کے اندر ہیں، عمر کا یہ حصہ ہے ان کا، تو اس کی وہ کفالت کریں، ان کی ترتیب بنائیں۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری سب سے پہلے ریاست کی ہے کہ ریاست اس کا احساس کرے، اور پھر مسلمان معاشروں کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہیں وہ اس کے خیال رکھیں، ہمیں اپنے پڑوس میں خیال رکھیں، اپنے محلوں میں خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں خیال رکھیں، اس بات کا اہتمام کیا کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی کمائیوں کے اندر، اپنے خرچوں کے اندر کچھ ایسے گھروں کو شامل رکھا کرو جس کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ ان لوگوں کا بھی آپ کے مالوں میں حق ہے، ان یتیم بچوں کا، ان بیواؤں کا جن کا کوئی کفیل نہیں ہے، آپ اس کی کفالت کا اہتمام کریں۔ کچھ مال جو ہے وہ کچھ راشن ان کو بھجوا دینا، کچھ ان کی کفالت کر لینا، ان کے بچوں کی تعلیم کی فکر کر لینا، یہ آپ کے علم کی بھی زکوٰۃ دیا کریں۔ آپ نے پڑھ لیا تو اپنے علم کی زکوٰۃ دو بھائی، اپنے مال کا حساب دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مال میں جس چیز کا، جو قرآن، جو آیت ہے سورہ بقرہ 177 آیت جو ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تو خاص طور پہ جہاں مالوں کے اندر حق ہے وہاں یتیم کا بھی حق ہے آپ کے مال کے اندر، تو اس کو ادا کرنا ہمیں کوشش کریں کہ بیواؤں کی بھی کفالت کا خاص طور پہ خود خیال رکھیں، ریاست بھی خیال رکھے۔ اور یہ رویہ جو ہے معاشرے کا، یہ منفی رویہ ہے، یہ معاشرے کا کوئی مثبت رویہ نہیں ہے۔ مسلمان معاشروں میں تو ناقابل برداشت رویہ ہے کہ اس طریقے سے جیسے انہوں نے شمائلہ صاحبہ نے لکھا ہے، یہ ناقابل برداشت رویہ ہے۔ ہمیں اس کی آواز جو ہے وہ ممبر سے بھی اٹھانی چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مالی وسعت عطا کی ہے، وہ ایسے اوقاف، ایسی چیزیں ضرور بنائیں جو ایسے لوگوں کی کفالت، ان کو تلاش کریں، ان کے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، ان کی کفالت کا بندوبست کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، لیکن اگر ریاست اس تعلق سے بے تعلق ہو گئی ہے تو جو ہمارے معاشرے کے اہل ثروت ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ ہمارے اس پڑوس میں کوئی بیوہ، کوئی مطلقہ جس کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ تو یہ ایسے کچھ لوگ ضرور موجود ہوں۔ اچھا، لیکن ایک بات اور، یہ تو آپ نے بالکل واضح کر دی بات، اور اس کا حل بھی آپ نے عطا فرما دیا کہ طریقہ کار کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے اشارہ بھی کچھ فرمایا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس تعلق سے آپ مزید وضاحت سے بات سمجھا دیجئے۔ سوسائٹی کی جو اقدار ہیں ان کو توانا بنانا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کیوں ایک بیوہ کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ ایک مطلقہ خاتون کو، ایک تو ان کی تو اشک شوئی ہونی چاہیے نا، یہ کہ ہمارے معاشرے کی یہ خواتین ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن ایک بڑے یہ حادثے سے گزر گئیں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک مجموعی تاثر یہ ہوتا ہے کہ جناب والا یہ خاتون بس یہ تو، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ نوجوان بیوہ ہو یا نوجوان مطلقہ خاتون ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو منہ میں آتی ہے بات وہ ان کے تعلق سے کہہ دی جاتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے
ذمہ داریاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک ذہنی پرورش ہوتی ہے، ذہنی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک شریف خاتون کے تعلق سے بھی، جو کہ بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، ان کے تعلق سے جو بات منہ میں آتی ہے اسے کہہ دیتے ہیں؟ دیکھیے انیس صاحب، یہ تو معاشرتی وہ زوال ہے جو حل، ہماری، اس کا حل اس کا حل تو ظاہر سی بات ہے، حل تو شروع ہوتا ہے گھر کی اور تعلیمی اداروں کی تربیت سے۔ ہمیں یہ جو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی دوسرے کی عزت کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان اقدار کو زندہ کرنا، ان اقدار کی پرورش کرنا، ان اقدار کو پانی دینا جی ہاں۔ کہ یہ اقدار باقی رہیں۔ دیکھیں، مذاق اڑانا، عزتوں کو اچھالنا، یہ تو کوئی آپ کو اجازت نہیں دیتا چہ جائے کہ کسی خاتون کی عزت، کسی خاتون کی عزت ہو۔ آپ سوچیں کہ یہ، اور جو آپ فرما رہے ہیں بری نگاہ سے دیکھنا، یا اس کو کمتر سمجھنا، یا اس کو منحوس سمجھنا، یا اس کو کوئی ایسی چیز سمجھ، یہ سب تو ہندو کلچر ہے۔ جی ہاں، یہ تو پیور ہندو کلچر ہے، یہ تو پرتاؤ ہے اس ہندو کلچر کا ہمارے اوپر، کہ ہم اس عورت کو، اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت دی ہے اس عورت کو، ٹھیک، ہم اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کوئی کیا جواب دے گا؟ دیکھیں اللہ جل شانہ، تحقیر آپ نے وجہ فرمایا کہ تحقیر کر رہے ہیں، اس کی توقیر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشروں میں کہ کتنی بیوہ خواتین سے نکاح کیا جاتا ہے، ان کی بیوگی کے بعد، ہے نا، وہ بیوہ ہو گئی نہیں، ان سے اگر وہ خاتون نکاح دوبارہ کر بھی لیں تو ایک خاص نگاہ ان پر ڈالی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے اگلی شادی کر لی۔ ایک خاتون، منحوس ترین کام ہے طلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے، بڑا یعنی بہت ہی ایک یہ ناپسندیدہ کام ہو گیا، تو وہ خاتون طلاق یافتہ ہیں۔ ایک طلاق یافتہ خاتون سے اگر کوئی مرد شادی کرتا ہے تو اس مرد پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا۔ تو ان معاشروں کی تطہیر کیسے ہوگی؟ یہ معاشرے کی تطہیر دو طرح سے ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک تطہیر کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ممبر، جہاں سے اس بات کو کہا جائے، اس بات کو چلایا جائے اور اس کی توقیر کو بیان کیا جائے۔ دوسری بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری درسگاہیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے خاندانی نظام، کہ بڑے کس الفاظ کے ساتھ ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر واقعتاً اس کی توقیر ہے تو آپ اس کو ہمیشہ دعائیہ کلمات سے یاد کریں گے، اس کے لیے دعائیں دیں گے، اس کو دعا دیں گے۔ پھر چھوٹے اور اولادیں یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، یہ لوگ باعزت لوگ ہوتے ہیں، یہ توقیر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی توقیر کرنی چاہیے، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ سوچنا کہ دوسری طرف اس کو بھی ہمت بڑھانا، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے، جس کی خاص طور پہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، وہ تو یہ کہ وہ اکیلے رہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ترغیب تو یہ ہے کہ بھائی تم شادی کرو، تم تلاش کرو، اور تمہیں اس کے لیے کوشش کی جائے، اس بات کی بجائے اس کے کہ یہ حوصلہ افزائی کرنا کہ اب تم شادی نہیں کرو گی، یا یہ کہ ایسے آدمی کی حوصلہ شکنی کرنا کہ جو کسی بیوہ سے شادی کرے، تو یہ غلط رویہ ہے معاشرے کا۔ اس سے جو ہے نا بہرا روی پھیلتی ہے۔ یعنی صاحب دیکھیے، معاشروں میں جب نکاح مشکل ہو جاتے ہیں تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ معاشروں آپ نے میں 3 حل یہاں پر ابھی عطا فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ ممبر سے کام ہونا چاہیے، نمبر 2 گھر کا ماحول، نمبر 3 تعلیمی ادارے۔ اب میں آپ کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں، اچھا آپ کا تعلق ممبر سے بھی ہے، آپ کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے بھی ہے، آپ کا تعلق درسگاہ سے بھی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ ابھی آپ یعنی 3 in 1 ہو گئے آپ یہ فرمائیے کہ ہمارے ممبر و محراب سے جو موضوع ہمارا ہے، اس تعلق سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے تعلیمی درسگاہ میں ایسی کوئی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں سکھایا جا رہا۔ ہم نے بھی یہاں، آپ نے، ہم نے، سب نے یہاں پر انہی تعلیمی اداروں سے پڑھ کے ہم نکلے باہر۔ ہمارے گھروں میں، بلکہ ہمارے گھروں میں تو اس کی جو آپ نے بات فرمائی نا کہ اس کی تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، لیکن یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ایک خاتون کو طلاق ہو گئی تو اس کے تعلق سے برے کلمات گھر میں سننے کو ملتے ہیں، ایک خاتون بیوہ ہو گئی اب اس سے شادی کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ تین جو حل آپ نے بیان فرمائے، ان تینوں جگہ پہ کام نہیں ہو رہا، کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اصل بات تو نک صاحب ہم پروگرام میں کئی مرتبہ کر چکے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو اس ضرورت کا ادراک بھی نہیں ہے۔ ادراک نہیں ہے۔ اعتراف کی نوبت تو بعد میں آئے گی، ابھی تو ادراک بھی نہیں ہے اس کا۔ کتنی بچیوں کے خاندان، یعنی بچیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ جو ہیں وہ اب کسی کے ساتھ یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سانحہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ بیوہ ہوئی ہے، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جی اور متعلقہ میں بھی آپ کون ہوتے ہیں اس کا آڈٹ کرنے والے؟ یہ جو معاشرے کے اندر آڈٹ کا رجحان بن گیا ہے نا کہ آپ کسی کی عزت کو اچھالتے رہیں، مجمع میں بیٹھ کے اچھالتے رہیں، گفتگو کے اندر اچھالتے رہیں، اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ خاندانوں کے اندر یہ چیز ہو گئی ہے۔ دیکھیں خاندان جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اقدار کی پرورش کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ چیزیں تعلیمی درسگاہوں میں اس طرح نہیں ذکر ہو پاتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کی کم از کم کہیں پہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ ان کی قدر کے حوالے سے، ان کے فضائل کے اعتبار سے، ان کی کفالت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا، کوئی پوائنٹرز ہونے چاہیے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ گھروں میں کم از کم دعائیہ کلمات ہوں، توقیری کلمات ہوں، ان کی توقیر کی جاتی ہو، ان کی عزت کی جاتی ہو، وہ تو آپ کا رویہ دوسرے میں منتقل ہوتا ہے نا، اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ بڑے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسل کو اپنے رویے منتقل کرتے ہیں، جیسے الفاظ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ذیل میں آخری سوال آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کا یہ جو المیہ ہے، اس سے چھٹکارا یا نجات کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان بیوہ خواتین یا ان متعلقہ خواتین کے ساتھ نکاح کے رجحان کو فروغ دیا جائے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہمارے معاشروں میں نہ پلے یا نہ پنپے۔ تو اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کہ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں بہرہ روی اور بہت ساری چیزیں جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ انسان کی اپنی ضروریات ہے نا، اگر وہ آپ اس کو جائز طریقے سے نہیں پورا کرے گا تو پھر اگلا ناجائز طریقے سے پورا کرے گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو رواج دیا جائے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا نا، کیونکہ ہم خاص طور پہ یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے برصغیر پاک و ہند کا علاقہ، یہاں پہ ایک عرصے تک ہندو تہذیب رہی ہے، اور وہاں یہ سب چیزیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سب بری ہی سمجھی جاتی ہیں، معیوب سمجھی جاتی ہیں، منحوس سمجھی جاتی ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ پرتاؤ اور تاثر ہمارے یہاں بھی پڑا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے یہاں بھی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ رویے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو کلچر ہے، علاقائی کلچر، وہ دین پر غالب آ گیا ہے، جو کہ اس کی وجہ سے نقصانات آیا ہیں، نظر آ رہے ہیں، معاشرتی برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور معاشرتی توڑ پھوڑ وہ جاری ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک سے زیادہ نکاح کی ترغیب دینی چاہیے، اور پھر دوسری بات یہ تاکہ یہ بیوائیں اور یہ طلاق یافتہ عورتیں یہ دوبارہ نکاح میں آئیں اور معاشرے پاک ہوں، تطہیر و معاشروں کی، اور یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری اقدار ہیں، ہماری دینی اقدار ہیں یہ بالکل۔ ورنہ آہستہ آہستہ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں وہاں ہمارے خاندانی نظام کی بنت تانا بانا کمزور ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کی تانے بانے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہم اسی ڈگر پہ چلنا شروع کریں گے جس ڈگر پہ مغرب چل رہا ہے تو پھر تو بہت ہی نقصان کی بات ہے، پھر تو آپ جو ہیں وہ اس نظام کو سمجھ لیں کہ آپ نے خاندانی نظام کا جنازہ ہی نکال دیا، تو اس ڈگر پہ اگر آپ چل پڑیں گے وہاں پہ پھر ہر چیزیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی چلی جائیں گی، پھر ماں باپ کی قدر، بڑے چھوٹے کی قدر، بڑے چھوٹے کی عزت، بڑوں کا ادب، یہ سب چیزیں ختم اور رشتوں کی حرمت، تعلقات اور رشتوں کی حرمت مغرب میں کیا یہ خالہ، ماموں، چچا، تایا، صلہ رحمی تو ختم ہو جائے گی، یہ معاملات تو بہت کم ہو گئے بہت ہی کم ہو گئے، لیکن ہمارا جو خاندانی نظام جو آپ نے بات فرمائی
یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ یہ دادا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ دادی ہیں، یہ نانی ہیں، چچا، تایا، خالہ، اور پھر قرآن کریم رشتوں کی حرمتیں بیان کرتا ہے. تو ان رشتوں کی حرمتیں اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ خاندانی نظام اپنی تمام تر اقدار کے ساتھ جاری نہ رہے. اور تو اس نظام کو جاری رکھنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بعض آوازیں اٹھتی ہیں، اسمبلی میں بھی اٹھتی ہیں، ادھر بھی اٹھتی ہیں، ادھر بھی، کہ بس ٹھیک ہے، دیکھیں خرابی کسی بھی نظام میں آ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نظام کو چوپٹ کر دیا جائے. نظام اس کی تطہیر کا عمل جاری رکھنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی خرابی اس کے اندر نظر آ رہی ہے، اس خرابی کو دور کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی تطہیر تزکیے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آدمی ایسی چیز کر دے کہ وہ نظام ہی چوپٹ ہو جائے، وہ نظام ہی ختم ہو جائے. کیونکہ مغرب نے تو اس نظام کو ختم کر دیا نا. مغرب نے تو اس تعلقات کی حرمت کو بالکل ختم کر دیا. اب کوئی چیز جو ہے وہ وہاں پہ تعلق کی بنا پر، اس تعلق کی بنا پر نہیں ہے. ان کا یہ چیز جو ہے وہ آپس کے تعلقات، آپس کی کوئی رشتے، اس میں تو بس آپ ان کے کیا چیز جرم ہے. مغرب میں جرم ایک ہی ہے، آپ ریاست کی نگرانی میں کریں پہلی بات، اور آپس کی رضامندی سے کریں، پھر جو کچھ کریں. جی بالکل. پھر آپ کو اور یہ کہ یہ کسی اس شخص کی عمر کم نہ ہو. ہاں بس، ہاں اس کا بالغ ہونا سامنے والے کا، وہ ریاست کا قانون ہے، وہ ریاست نے قانون بنا دیا ہے. اس کے بعد تو کچھ بھی چیز نہیں، تو وہ تو حرمت ہی ختم ہو گئی، یہ رشتے ہی ختم ہو گئے. وہ تو پھر یعنی انسان، ہمارا خاندانی نظام تو ایک انسان کو خلیفۃ اللہ تک کا سفر طے کراتا ہے، اور وہ خلیفۃ اللہ سے حیوان ناطق کا سفر طے کرا رہے ہیں، جس میں حیوانیت غالب ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کہ اس درجے گرتا ہے کہ وہ بلہم عدل، وہ حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. تو اس طرف تو ہم چل پڑے ہیں. وہ پھر آدمی جو ہے وہ اپنی تسکین وہ حیوان سے کرے، انسان سے کرے، کس رشتے سے کرے. مغرب کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے یہ آپ کے حقوق ہیں، آپ کو اس میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے. یہ خطرناک رویے ہیں. جی ہاں، یہ اور اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے مختلف جگہوں 25-30 برس بعد سوسائٹی کہاں چلی جائے گی. آپ کا مذہبی گرفت، وہی گنت جو ہے نا، ہماری ڈسکورس جو ہے نا ہمارے، دیکھیں ڈسکورسز ڈیولپ اسی طرح ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس کرائی جاتی ہے کہ آپ کا ہاضمہ آہستہ آہستہ ان گناہوں کو برداشت کرنے لگتا ہے. جی، اور پھر آپ اس گناہ کو، اس جرم کرنے لگے. جی، اور اس گناہ اور اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ بہت ہی خطرناک روش اور رویے ہیں جنہیں ہمیں ان تمام تینوں اداروں کو دیکھنا چاہیے. خاندان کو بھی، یعنی ماں باپ کو بھی، گھروں میں بھی بڑوں کو بھی، تعلیمی اداروں کو بھی، اور ریاست کو. جی ہاں. اور جو آپ نے بات فرمائی یہ بہت اہم، 30-35 برس پہلے کے معاشرے وہ بھی ہمارے سامنے کے ہیں. لیکن آج جس طرح ہمارے معاشروں میں، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ کراچی سے خیبر ہم دیکھتے ہیں، شراب اب وہ برا فعل نہیں ہے کہ اس آدمی کا ذاتی عمل ہے. بدکاری ان کا ذاتی عمل ہے. حرام آمدنی، پہلے کیا ہوتا تھا، اس گھر میں حرام نہیں آ سکتا، لیکن اگر کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کک بیکس لے رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی وہ جرم ہی نہیں رہا. جرم نہیں بلکہ یہاں گناہ کا لفظ، کہ وہ گناہ ہی نہیں رہا. تو وہ جو احساس زیاں ہوتا ہے نا، احساس زیاں ہی وہ جاتا رہا. اللہ اکبر. تو یہ مذہبی گرفت یہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ سے بندے کا تعلق، خشیت خداوندی جب تک نہیں پیدا ہوگی تب تک ہمارے پاس یہ دینی اقدار یہ جنم ہی نہیں لے سکتی. اور معاملات جیسے آپ فرما رہے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے جو آپ نے فرمائی کہ پھر یہ گناہ، وہ احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ سود وہ سود ہے ہی نہیں جو پہلے تھا. اب یہ ایک خاتون پردہ کرتی ہیں، حجاب میں ہیں، ارے بیکورڈ ہیں یہ. ان کو تو باہر نکلنا چاہیے. اللہ نے انہیں اتنا اچھا چہرہ دیا ہے، یہ جائیں کسی کام کریں، 2 تنخواہیں گھر میں آئیں. رشوت کوئی لے لیتا ہے تو لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جائے. یہ ویلیوز، یہ تو ہماری ویلیوز نہیں ہیں. مفتی صاحب چند ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں.
پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں جو جانور ہم لاتے ہیں گاؤں سے لاتے ہیں وہ 2 سال سے بھی اوپر ہوتے ہیں، 2.25 سال ہی بن جاتے ہیں، لیکن دانت ایک نکالتے ہیں دوسرا نہیں نکالتے، یہ جائز ہوتا ہے کہ نہیں جائز ہوتا؟ ہم کو یہی بتائیں۔ لیکن جو خریداری ہوتے ہیں آتے ہیں وہ بولتے ہیں جائز نہیں ہے، آپ بتائیں جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دیکھیں اصل تو مدت عمر ہے، یہ تو اس کی نشانی ہے دانت جو ہے۔ اچھا، تو اگر بیچنے والے کے اوپر آپ کو اعتماد ہے ہاں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اچھا، 2 سال سے عمر زیادہ ہے اس کی ٹھیک ہے، تو پھر جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر عمر بھی زیادہ نہ ہو، یعنی 1 سال مطلوب ہے لیکن 8 مہینے میں اتنا صحت مند جانور ہے کہ وہ 1 سال کا لگتا ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی؟ اس کی بعض حضرات نے گنجائش دی ہے، کیونکہ جانور کی اصل بات جو ہے وہ اس کی صحت ہے، جانور کی اس کی صحت کی بھی جو ہے وہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن جو ان کا سوال تھا وہ سوال تو اس حوالے سے تھا، آپ نے کہا نا کہ اس کو معیار عمر کو بنایا جائے، جی، تو یہ کہ عمر کو معیار عمر بنا سے لیا، زیادہ اس کے بالکل۔ لیے دانت کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دانت 1 ہو یا 2 ہوں۔ جی، وہ عام طور پہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ 2 دانت نکل آتے ہیں، ٹھیک، جو اس کے 2 سال ہوتے ہیں اس کے 2 دانت نکل آتے ہیں، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ علامت نہ پائی جا رہی ہو اور عمر اس کی 2.25 سال 2.5 سال ہے تو جانور اس کی ٹھیک ہے، قربانی ہو یعنی سکتی یہ پھر اس جانور کو ہم بے عیب سمجھیں گے۔ ہے۔ عیب بنیادی طور پہ وہ ہے جو ان کے مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت کو کم کر دیتا ہو، اچھا، اس کی حیثیت کو جانور کی کم کر دیتا ہو، ٹھیک، اسے عیب سمجھا جائے گا۔ اچھا، یعنی عیب وہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گر جائے گی، اچھا، جس کی وجہ سے اسے اچھا جانور نہیں سمجھا جائے گا، وہ قربانی کا عیب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں جناب والا، اگلا سوال۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک ہندو پینٹر رہتا ہے اور مسلمان اس سے آتے ہیں، اس سے مطلب نام وغیرہ لکھواتے ہیں، اللہ پاک کی قرآن آیات لکھواتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ تھینک یو۔ پروردگار بحروں بر۔ لکھوا سکتے ہیں؟ لکھوا جائز تو ہاں، جائز تو ہے، جائز ہے، کوئی جائز مسئلہ تو ہے، نہیں؟ وہ جائز تو ہے، لکھوا ٹھیک، سکتے ہیں۔ بالکل۔ ایک سوال اور۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم۔ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جانور کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بیوپاری جو ہیں اس کے سینگ کاٹ دیتے ہیں یا گھس دیتے ہیں، تو خریدار کے لیے یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ایسے جانوروں کی؟ بحروں بر۔ اگر اس طرح کاٹا گیا ہے کہ وہ معیوب نہیں بن رہا ہے، سینگ جڑ سے نہیں اکھاڑا گیا ہے اور وہ صرف کٹ گیا ہے، اوپر سے اس کو تراش دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اس طریقے سے، تو اس سے قربانی جائز ہوگی، قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے ابھی ہم نے شاید ابھی ایک سوال شاید پہلے ہی آیا تھا کہ عیب کسے کہا جائے جی گا، ہاں۔ ڈیفیکٹ کسے ہوگا؟ تو ڈیفیکٹ اس وقت ہوگا جب وہ بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اس کے اندر اس کو سوراخ نظر آ رہے ہوں، وہ معیوب ہوگا اس کے اندر۔ ہاں، تراش دیا جائے، کاٹ دیے جاتے ہیں، چھوٹے سے تراش دیتے ہیں، تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں سینگ، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہوگا، خوبصورت بنانے کے لیے تو وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، وہ کوئی عیب نہیں ہے اس کوئی میں۔ عیب نہیں۔ اچھا، کوئی مہندی جانور کو لگا دینا، اس سے تو کوئی نہیں، اس سے کوئی جانور پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کی قربانی پہ بھی کوئی اثر کوئی نہیں اثر پڑ نہیں رہا پڑ رہا ہے۔ میرا خیال ہے جلدی سے ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں بن سکتا کہ چندے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے؟ پروردگار بحروں بر۔ جناب والا۔ دیکھیے، مسجد کو اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ مساجد کے ساتھ کوئی ایسا وقف ضرور ہونا چاہیے، کوئی دکانیں یا کوئی ایسی جس سے مسجد کا خرچہ چلتا رہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے اپنے گھر کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے گھر پہ خرچ کریں۔ ٹھیک۔ میں اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ مسجد کے لیے نکال کے رکھوں کہ بھئی یہ مسجد کا حصہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حصہ ہے، جیسے میرے گھر کا حصہ ہے اس کے گھر پہ اس پہ خرچ کریں۔ ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ترتیب تو بنانی پڑتی ہے آپ کو۔ مسجد کے اخراجات ہیں، جو مسجد کے اخراجات آدمی اپنے اوپر ذمہ داری طے کر لے، اہل محلہ طے کر لیں، ورنہ مسجد بنانے والے، اصل بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ آپ مسجد بنا رہے ہوں تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ضرور رکھیں جس سے مسجد کا خرچہ چلتا رہے، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ کوئی ایسی چیز ہو، وہ مکان ہو، وہ کرائے کے مکان ہو، کوئی ایسا وقف۔ ٹھیک ہے۔ اور ہندوستان اور ترکوں میں
ایک بات یہ ہم نے ہمیشہ دیکھی کہ بعض جگہوں پہ آپ کو اکثر مساجد کے ارد گرد یہ اوقاف نظر آئیں گے، جی ہاں، جس کی وجہ سے وہ مسجدیں یعنی وہ وقف جو ہیں اور ان وقف کی وجہ سے مسجد کے اخراجات چلتے بہترین رہتے ہیں۔ بہترین۔ اور اگر ایسی دکانیں وغیرہ نہیں ہیں، آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھیں۔ ویسے بھی ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ مسجد کے اپنی اخراجات آمدنی میں سے جو ہے کوئی حصہ مسجد کے لیے نکالنا چاہیے۔ نکالنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں ہوگا، یہ مفتی صاحب کے لیے سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نابالغ یتیم بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ پروردگار بہروں نابالغ یتیم بچہ اگر وہ مستحق ہے، اگر وہ مستحق ہے، لیکن اگر وہ نابالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ بالغ کو دی جائے گی، اچھا، نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ اس کی والدہ جو حیات ہیں اگر وہ بھی غریب ہوں، مستحق ہوں، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ مدارس کو جاتی ہے، تو مدارس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو ہوتے ہیں کہ جو نابالغ ہیں، تو ہم تو زکوٰۃ مدارس کو دے دیتے ہیں۔ مدارس میں تو زکوٰۃ دو طرح سے خرچ کی جاتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو محتمم ہیں مدرسے کے یا مدرسے کی جو انتظامیہ ہے وہ بالغ طلباء کی وکیل ہوتی ہے، اچھا آپ کی وکیل نہیں ہوتی ہے، اچھا بالغ طلباء کی وکیل ہوتی ہے، اچھا، ان کے بیہاف پر آپ سے زکوٰۃ کو وصول کرتی ہے، ٹھیک، تو آپ کا ان کو زکوٰۃ دینا، بالغ طلباء کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اچھا، اسی لیے اگر کسی مدرسے میں صرف نابالغ طلباء ہوں اور بالغ طلباء بالکل نہ ہوں تو وہاں بھی پھر یہی مسئلہ آئے گا جو ابھی ہم نے بیان کیا، وہاں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، تو اس لیے اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ مدارس میں زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور ان مدرسوں میں بالغ طلباء موجود بھی ہوں، مستحق بالغ طلباء، مستحق بالغ طلباء موجود ہوں۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء کلام کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو کی روح سچائی ہے، گفتگو کی روح سچائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔